سب سے پہلے جب انہوں نے اسپیچ شروع کی پہلا فکرہ ان کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ امریکہ از بیک. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پالیسیز کا ہر جگہ چرچا ہے اور کچھ ٹریول بین اس کے لیے انہوں نے تجاویز طلب کر لی ہیں. جلدی بین لگنے لگا اور اس میں سر فہرست افغانستان اور پاکستان کا نام کوٹ کیا جا رہا ہے سورسز. لیکن وہ مسلم دنیا کے 57 ملکوں کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ تو ایک جیت کی طرح دکھایا جائے. دراصل ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک آتنکوادی دیا تھا امریکہ کو جس کو ڈونلڈ ٹرمپ دکھا رہے تھے اور امریکہ کی ویزا پالیسیز خاص کر کے پاکستان پر اس کا اثر. وہ ساری خوشیاں 24 گھنٹے بھی نہیں چلی کہ ایک خبر اور آئی کہ ویزا ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں پاکستان پر. پاکستان میں ویزا ریسٹرکشنز لگیں گی. کیوں لگیں گی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کنٹریز پہ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. اس میں افغانستان بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے اور وہ کنٹریز شامل ہیں جن سے بہت زیادہ لوگ وہاں اللیگلی پہنچ رہے ہیں. H1B ویزا کیا ہے؟ H1B ویزا ہے اسکلڈ لیبر. آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ گئے, آپ کو انہوں نے اسکلز دیکھی, آپ کو انہوں نے گرین کارڈ دے دیا. میں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو وہ ملک جہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اللیگل مین پاور یا ٹیررسٹ ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ریسٹرکٹ کیا جائے. کل جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسٹیج پر آئے, سوال یہ ہے کہ کیوں ایک بندے کو ویزا ملتا ہے؟ آپ کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ورتھ ہے؟ اب آپ دنیا میں جائیں نا, اپنے ذرا پاسپورٹ کی ویلیو ورتھ نکالیں تو میرا خیال ہے افغانستان, سیریا, لیبیا, عراق, یہ 4 ملک ہیں جو آپ کے پاسپورٹ سے بہتر ہیں. تو کیوں آپ کو وہ دیں جناب؟ کیوں وہ آپ کو کہیں کہ جناب بھائی صاحب آپ یہ کر لیں, آپ لے لیں, آپ ہمارا ویزا لیں؟ کیوں آپ کو ویزے دیں جب آپ کے پاسپورٹ؟ آپ دیکھیں انڈینز کو کیا ایڈوانٹیج ہے. آپ دیکھیں انڈینز کو ایڈوانٹیج یہ ہے دعا کہ امریکہ کی ویزا پالیسیز اور مسلمان ملکوں خاص کر کے پاکستان پر اس کا اثر. 2017 میں پاکستانیوں کو ملنے والی نان امیگرینٹ ویزاز میں ہمیں 26% کمی دیکھی گئی, جبکہ پاکستان تو ٹرمپ کے اس ویزا بین والی لسٹ کا حصہ بھی نہیں تھا. تو کیا یہ محض صرف اتفاق ہے یا پھر کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا پھر یہ امریکہ کے کوئی اپنے سیکیورٹی کنسرنز یا پھر سیکیورٹی میئرز ہیں؟ ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے. تو جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پولیٹیکو کی, جو کہ ایک ویب سائٹ ہے نیوز اینڈ پولیٹیکل انالیسس کی امیرکن, ان کے مطابق یہ جو بین ہے یہ صرف ان لسٹ والے ملکوں تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلم میجورٹی کنٹریز کو یہ زیادہ ویزا اپروولز میں کمی ہمیں دیکھی گئی ہے, جیسے پاکستان کو 26%. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کسی ٹریول بین کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کا اثر صرف اس لسٹ والے ملکوں پر کیوں نہیں ہو رہا, مطلب اس کے علاوہ مسلم ملکوں پہ کیوں اس کا اثر زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں دعا یہ تھوڑی سی پالیسی سمجھنا پڑے گی. دیکھیں اب امریکہ کیا H1B ویزا دے یا امریکہ ہمدردی کی بنیادوں پہ آپ کے ویزے دے؟ دیکھیں H1B ویزا کیا ہے؟ H1B ویزا ہے اسکلڈ لیبر, کہ آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, امریکہ کو ضرورت ہے, آپ گئے, آپ کو انہوں نے اسکلز دیکھی, آپ کو انہوں نے گرین کارڈ دے دیا. یہ ہے H1B ویزا. اس میں پوری دنیا کو وہ ویزے دے رہے ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ مسلمان دنیا کیوں جانی جاتی ہے؟ وہ کہیں گے جی وہاں پہ کیا ہے, جی القاعدہ ہے, وہاں پہ جناب اسلامک اسٹیٹ ہے, وہاں پہ کیا ہے جی طالبان ہے, وہاں پہ کیا ہے جی دہشت گرد. آپ دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ جو ٹرمپ کا پہلا ریئیکشن ہے, کیا ریئیکشن ہے؟ القاعدہ کا اسلامک اسٹیٹ کا ایک بندہ ہے, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان. تھینک یو پاکستان, تو انہوں نے کر دیا, پر کیا کاسٹ ہے؟ پاکستان از بینگ لیبلڈ اینڈ سین فرام دا لینس کہ یہاں پہ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم امریکہ کے تحتی ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے تعاون کر رہے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. پر دعا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے جسٹ لیٹس تھنک اٹ فرام دی امیرکن لینس. آپ سمجھ لیں میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, ٹھیک ہے جی, میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, میں جس مائنڈ سیٹ سے آیا ہوں, میں ایک وائٹ سپرمسٹ ہوں, میں نیشنلسٹ ہوں, میں ایک پاپولسٹ ہوں, میں الٹرا رائٹ کا بندہ ہوں. میں ان چیزوں پر میں کہتا ہوں کہ جناب $5 ملین دیں, امریکہ کی سٹیزن شپ لیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم کو $5 ملین لے کے سٹیزن شپ دوں, یا میں تمہیں H1B کے بدلے سٹیزن شپ دوں, یا میں تم کو ویزا دوں اور تم آگے یہاں اوور سٹے کر جاؤ. اب ہمارے لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ کو اگر فار ایگزامپل ایک ویزا ملا ہے, اس ویزے کی مدت ہے 5 سال, 5 سال کا ویزا ملا, آپ نے گئے وہاں پہ, آپ کو انہوں نے میکسیمم چانس دیا کہ آپ 6 ماہ تک رہ سکتے ہیں لیگل. آپ 6 ماہ رہیں, 5 ماہ رہیں, 4 ماہ رہیں, آپ وہاں جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کوئی اپرچونٹی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں. لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں ہمارے بارے میں تاثر کیا ہے. ذرا اس تاثر کو بھی تو سمجھیں. ہمارے ہاں بھی تو پھر القاعدہ نکلتی ہے, دہشت گرد نکلتے ہیں, ٹیررسٹ نکلتے ہیں, تو وہ کیوں ہمیں ویزے دیں؟ اور پاکستان کی جو بات کی جا رہی ہے, بھائی پاکستانی جو امریکہ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں, جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی ایک پاکستانی تھا, وہ ایرانینز کے لیے کام کر رہا تھا, ابھی اس کا نام آئی تھنک آصف تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, وہ ایک ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی نے ریکروٹ کر لیا, امریکن نے اس کو نیو یارک میں پکڑ لیا, اور وہاں پہ وہ کچھ اس طرح کی چیز کر رہا تھا یا کچھ کرنا چاہ رہا تھا. اب اس کے بارے میں کیا اب کوشچن یہ ہے کہ مسلمان دنیا, یہ جو مسلمان دنیا کا نام لیا جا رہا ہے, اس میں مسلمان دنیا کو سول سرچنگ کرنی ہے کہ کیوں